حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب۔ ایک مطلع مولانا موصوف آپ کی دیار محبت میں حائل ہوں گے، لیکن وہ ماحول چاہیے جو یہاں کا ماحول ہے، مراد آباد کا ماحول ہے، اور الحمدللہ کچھ چہرے جانے پہچانے ہیں، تو آپ کو بول کے ثبوت دینا ہے کہ آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں۔ بولنا بھی شرط ہے، ہاتھ بھی اٹھانا شرط ہے۔ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلنے لگا تو اب یہاں سے جناب زینب کی فضیلت اشعار کے شعر میں سماعت فرمائے کہ جب خاتمہ عصر ہوا شاہ امم پر، آنسو گل گلزار ہوئے دیدہ نم پر، کچھ فتح کے سہرت شہادت کے علم پر، اسلام نے سر رکھ دیا زینب کے قدم پر۔ ایک منزل تک آپ کو لے آنا ہے، اس لیے کہ سرکار میرا نظریہ ہے کہ اگر انسان ایک رات میں کروڑ پتی بن جائے تو جب تک وہ نہیں چاہے گا نیند نہیں آئے گی، تو آپ کو ایک منزل تک آہستہ آہستہ لے کے آنا ہے۔ جب خاتمہ عصر ہوا شاہ امم پر، آنسو گل گلزار ہوئے دیدہ نم پر، کچھ فتح کے سہرت شہادت کے علم پر، اسلام نے سر رکھ دیا زینب کے قدم پر۔ اسلام کو زینب نے بستان سنبھالا، سجاد کو ہم صورت قرآن سنبھالا، جلتے ہوئے خیمے سے امامت کو بچا کر لے آئی ہے سجاد کو کاندھے پہ اٹھا کر۔ شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب، باد شہیدی حیدر کرار۔ زندہ باد، ایک منزل تک لے کے آنا ہے۔ شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب، باد شہیدی حیدر کرار ہے زینب۔ عباس دلاور کی بہن ثانیہ زہرا شبیر کے مقتل سے چلی ہے سوئے کوفہ، ہر غام پہ کاٹے گی رگے نسل امیہ، پھر شام یہ کر دے گی حسین ابن علی کا، پھر شام یہ کر دے گی حسین ابن علی کا۔ خاموش ہے دنیا سخن شاد ہے زینب، پابند رسن ہو کے بھی آزاد ہے زینب۔ خاموش ہے دنیا سخن شاد ہے زینب، پابند رسن ہو کے بھی آزاد ہے زینب۔ آخری 2 شعر سماعت فرمائے۔ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے تو جناب عبداللہ ابن عفیف جس کی ایک آنکھ جنگ جمل دوسری آنکھ جنگ صفین میں قربان ہو گئی، مولا کا ایسا صحابی جس کی ایک آنکھ جنگ جمل دوسری آنکھ جنگ صفین میں قربان ہو گئی، آخری وقت ہے مولا کا۔ عبداللہ ابن عفیف ہے، مولا آپ کی آواز سننے کا عادی ہوں، آپ کی آواز کب سنائی دے گی؟ عبداللہ تم میری آواز روز قیامت سنو گے، قیامت کے دن سنو گے۔ جناب زینب نے لہجہ بدلا، گفتار بدلی، ایک مرتبہ جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت آ گئی۔ عبداللہ ابن عفیف ہے، 5 سال کی بیٹی ہے، بیٹی کو قریب بلایا، بیٹی قیامت آ گئی۔ نہیں بابا قیامت نہیں آئی۔ بیٹی قیامت آ گئی۔ نہیں بابا قیامت نہیں آئی۔ کہا بیٹی جاؤ پتہ کرو معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیونکہ یہ میرے مولا کی آواز ہے۔ میرے مولا نے کہا تھا کہ روز محشر تم میری آواز سنو گے، مغرب سورج سے نکل سکتا ہے لیکن میرے مولا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ زینب کا وہ انداز، وہ خطبہ، وہ خطابت، زینب کی وہ تقریر، وہ لہجہ، وہ فصاحت، کیا وقت سے پہلے ہی اتر آئی قیامت۔ ایک شور ہے پھر حق کے ولی بول رہے ہیں، کوفہ یہ سمجھتا ہے علی بول، کوفہ یہ سمجھتا ہے علی بول رہے ہیں۔ وہ جناب زینب جو دربار میں خطبہ دی تو خطبہ دینے کے بعد تخت ہل گیا، دربار ہل گیا، حاکم ہل گیا، تیر والے ہل گئے، تبر والے ہل گئے، لوگ پریشان، لوگ مجبور۔ یہ کیسا خطبہ ہے، یہ کیسا بیان ہے؟ یقین مانیے ابھی بھی آپ بیدار نہیں ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ تھکے ہیں، تھکاوٹ کا زور آپ پر ہے، لیکن یاد مانیے اگر اتنا مجمع جتنا ہے الحمدللہ کافی ہے، اگر یہ مل کے ایک ساتھ بول دے تو زلزلہ باہر سے چلا جائے گا، اندر نہیں آئے گا۔ یہ علی والوں کی فضیلت ہے۔ آپ سماعت فرمائے کہ جو بول پائے، بولنا شرط ہے، میں نے آپ کو کہا ہے، جو بول پائے سردار کوئی ہے ہی نہیں، جہاں میں مس ہمیں تمار کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، مگر فرات کے اس پار کوئی ہے ہی نہیں۔ جو بول پائے سردار کوئی ہے ہی نہیں، جہاں میں مصر میں تمار کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، جہاں میں مصر میں تمار کوئی ہے ہی نہیں۔ فرات شیر کی ہیبت سے ہو گئی خالی، چلائے کس پہ یہ تلوار کوئی ہے ہی نہیں۔ زندہ باد، سلامت رکھے، سلامت رہے۔ فرات شیر کی ہیبت سے ہو گئی خالی، چلائے کس پہ یہ تلوار کوئی ہے ہی نہیں۔ یہاں علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں، یہاں
علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں، یہاں عقیدوں کا بیمار کوئی ہے ہی نہیں۔ اما آباد رہے آپ، یہاں علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں، یہاں عقیدوں کا بیمار۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے بر محمد والم۔ اگر یہ بلند ترین صلوات ہے کہ آہستہ سے صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں، جہاں میں سمیت مار کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، مگر فرات کے اس پار کوئی ہے ہی نہیں۔ تاریخی شعر سنیے، کہا یہ ہر نے نکل کر ستم کے لشکر سے، ہمارے جیسا سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا یہ ہر نے نکل کر ستم کے لشکر سے، ہمارے جیسا سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں۔ مولانا موصوف کے استقبال کے لیے آخری شعر، سارے شعر میں نے چھوڑے، آخری شعر سنیے۔ آپ پوری دنیا میں جائیے، کریا کریا، قصبہ قصبہ، گلی گلی، شہر شہر، ڈگر ڈگر، ہر مقام پہ آپ کو شیعہ ملے گا۔ ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کو شیعہ نہیں ملے گا، کون سی ایسی جگہ ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، مگر فرات کے اس پار کوئی ہے ہی نہیں۔ اٹھا کے رکھا ہے 1400 سال سے پرچم، تمہارے جیسا علمدار کوئی ہے ہی نہیں۔ ارک ارک ہے جبین ستم کے لشکر کی، جری سے لڑنے کے تیار کوئی ہے ہی نہیں۔ فرات شیر کی ہیبت سے ہو گئی خالی، چلائے کس پہ یہ تلوار کوئی ہے ہی نہیں۔ یہاں علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں، یہاں عقیدوں کا بیمار کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا یہ ہر نے نکل کر ستم کے لشکر سے، ہمارے جیسا سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے جیسا سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں۔ تو خدا کا شکر جہنم یہ دے رہا ہے صدا، یہاں پہ شہ کا آزادار کوئی ہے۔ زندہ باد۔ خدا کا شکر جہنم یہ دے رہا ہے صدا، یہاں پہ شہ کا آزادار کوئی ہے ہی نہیں۔ پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن آج ہم میں ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے سجاد، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ لفظ التماس لے کے آگے بڑھوں۔ خطیب بے مثال، عمدۃ الذاکرین، خطیب حسن، برادر عزیز علی جناب مولانا سراج مہدی خان صاحب سے کہ وہ افرز ممبر ہو اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ شہزادی کو ان کے کربلائی لال کا پرساد برائے خوشنودی امام زمانہ و استقبال مولانا بآواز بلند صلوات۔ کو کم کرو، آپ بیس جاتے ہیں۔ ایک ایٹا رکھ دیجیے۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتہی التہامی السید البہی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب وقار والسکینہ
المدفون بعرض المدینہ بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والصقر فاتح بدر و حنین و خیبر قاتل مرحب و انتر ساقی کوثر غالب کل غالب مطلوب کل طالب وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں۔ قبل اس کے مجلس شروع کی جائے آپ حضرات سے درخواست ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید نسیم اختر مرحوم ابن سید اظہار حسین مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ خاندان زہرا پر بلند ترین نعرہ صلوات۔ برادران عزیز، معزز سامعین کرام، عزت دار گھرانوں سے تعلق رکھتا ہوا یہ شریف مجمع جو میرے سامنے تشریف فرما ہے، ایک بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، اگر زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیں، جگہ خالی ہے، انشاءاللہ رحمت نازل ہوگی، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں۔ برادران عزیز، اللہ ذہنوں کا بھی خالق ہے، عقلوں کا بھی خالق ہے۔ وہ جانتا ہے وجدان کی رسائی کہاں تک ہے اور احساس کی وسعتیں کس مقام تک ہے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے بیت کا ذکر کیا، پھر اہل بیت کا ذکر کیا۔ دیکھیے، ہر زبان کے اپنے قواعد، گرامر، وصول، سلیقے، ضابطے، گہرائیاں، گہرائیاں، خاصیات، خصوصیات اور کئی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح عربی زبان بھی ایک اہم، عظیم، عمیق، گہری، لامحدود، بے نیاز، وسیع، مستشفی زبان ہے۔ یہ عربی زبان لامحدود زبان اس لیے ہے کہ خاندان علی کی زبان ہے۔ یہ عربی زبان لامحدود زبان اس لیے ہے کہ علی کے گھر کے آنگن کی زبان ہے۔ مجمع کی اقلیت کو دیکھ کر موضوع کو تبدیل کر دینا میری عادت نہیں ہے۔ گرمی کا موسم بھی ہے،
اور مسلسل مجالسوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، آواز بھی گرفتہ ہے، آپ بھی مسلسل تھکے ہوئے ہیں، لہذا کم وقتوں میں زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ماشاءاللہ ایام اضحیٰ ہے، ماہ محرم ہے۔ دیکھیے ہمارے گاؤں میں کتنی رونق ہے، کس کے آنے سے؟ مولا حسین کے آنے سے۔ ہر گھر میں فرش عزا بچھا ہے، ہر عزا خانہ سجا ہے۔ تو کہیے تو اپنی مجلس کا پہلا جملہ کہہ دوں، ان سجے ہوئے عزا خانوں کو دیکھ کر ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ دربار ہمیشہ وارثوں کے سجتے ہیں، لاوارثوں کے نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بابا۔ بھیا میں آپ کو ایک لفظ سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ شروع میں ایک لفظ سمجھاتا ہوں، اس کو پکڑ کر رکھیے گا۔ لیب، لیب کس کو کہتے ہیں؟ لیب اس کو کہا جاتا ہے جہاں پر کسی چیز کو جانچا جائے، جہاں پر کسی چیز کو پرکھا جائے پریکٹیکلی۔ اگر آپ کو بلڈ چیک کرانا ہے تو آپ لیب میں جائیے، آپ کو شوگر چیک کرانا ہے تو آپ لیب میں جائیے۔ ہر چیز کے اپنے الگ الگ لیب ہوتے ہیں۔ سائیکولوجی کا لیب الگ ہوتا ہے، سائنس کا لیب الگ ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، لیب اس کو کہتے ہیں جہاں پر چیزوں کی چیکنگ ہوتی ہے۔ تو یہ دین، یہ اسلام ہے کیا؟ محمد جو لائے تھے وہ تھا اصلی اسلام، بنی امیہ نے جو پیش کیا وہ تھا نقلی اسلام۔ کہاں محمد کا اصلی اسلام، کہاں بنی امیہ کا نقلی اسلام؟ یہ دونوں جوڑ تو تھے نہیں، یہ دونوں ایک تو تھے نہیں۔ نبی اللہ نے جو پیش کیا وہ تھا اصلی اسلام، وہ اصلی دین۔ بنی امیہ نے جو پیش کیا وہ تھا نقلی اسلام۔ تو یہ دونوں آخر مل کیسے گئے؟ ایک تو تھے نہیں، جوڑ تو تھے نہیں۔ کہاں نبی کا اصلی اسلام، کہاں بنی امیہ کا نقلی اسلام۔ تمہیدی گفتگو تھوڑا سا غور سے سنیے گا۔ یہ ملے کیسے، یہ جڑے کیسے؟ محمد کا اصلی اسلام، بنی امیہ کا نقلی اسلام۔ بنی امیہ نے پوری کوشش کی کہ محمد کو مٹایا جائے، کہ محمد کو نیست و نابود کیا جائے، کہ محمد کو ختم کیا جائے، مگر محمد شیشہ پلائے ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ارد گرد بڑے بڑے چٹان تھے، جس چٹان کو قوت کفر گرا نہ پائی، اس بڑے چٹان کا نام تھا جناب ابو طالب، اس بڑے چٹان کا نام تھا جناب حمزہ، اس بڑے، میں دھیرے دھیرے آپ سے جڑ جاؤں گا، دھیرے دھیرے آپ سے قریب ہو جاؤں گا۔ اس بڑے چٹان کا نام تھا جناب حمزہ، جوانان بنی ہاشم۔ جب یہ بنی امیہ کے لوگ محمد کو مٹا نہ پائے، محمد کو ختم نہیں کر پائے، سنیے محمد کا اصلی اسلام، بنی امیہ کا نقلی اسلام، یہ ملا کیسے؟ جب بنی امیہ کے لوگوں نے جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے محمد کو مٹا نہ پائے تو ان لوگوں نے کہا دیکھو ایسا کرتے ہیں، فی الحال کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور کلمہ کب پڑھا؟ یہ پوری تاریخ ہے۔ جب نبی اللہ لاکھوں کا لشکر لے کر فتح مکہ پر آئے، لاکھوں کا لشکر فتح مکہ، ایسے عالم میں نبی اللہ کہہ رہے ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم کوئی میسج دینا چاہتے ہیں۔ آپ ہی بتائیے، لاکھوں کا مجمع فتح مکہ، نبی اللہ کہہ رہے ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ایسے عالم میں مجمع کو خاموش کیسے کرایا جائے، مجمع کو چپ کیسے کرایا جائے، مجمع کو سائلنٹ کیسے کرایا جائے؟ تو نبی اللہ نے فتح مکہ میں ایک انوکھی ترکیب نکالی، کہ بلال کعبے کی چھت پر جا کر اذان دو۔ اب جناب بلال اٹھے، رسول اللہ نے کہا بلال اذان دو۔ فتح مکہ، بلال خاموش، رسول اللہ نے کہا بلال اذان دو۔ ایک مرتبہ بلال نے کہا رسول اللہ آپ جب بھی کہتے تھے، جہاں بھی ہوتا تھا کعبے کی طرف رخ کرتا تھا، اذان شروع کر دیتا تھا، آج میں کعبے کی چھت پر ہوں۔
نبی اللہ میں دیکھوں کدھر؟ رسول اللہ نے کہا بلال اس میں تردد کیا ہے، مجمع میں دیکھ علی کدھر ہے۔ ایک صلوات پڑھے بابا۔ مجمع میں دیکھ علی، گرمی بہت زیادہ اس کے باوجود میں کوشش کرتا ہوں، مجمع میں دیکھ علی کدھر ہے۔ دیکھیں میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، مجلس میں آئے ہو تو مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، مجلس میں بولنا بھی عبادت ہے۔ زبان وہ اچھی نہیں لگتی جو گاؤں کے جھگڑوں میں بولے، زبان وہی اچھی لگتی ہے جو فرش عزا پر بولے۔ بھیا ان کی محبت میں بولا کیسے جاتا ہے، ان کی محبت میں کلام کیسے کیا جاتا ہے؟ پوچھنے والوں نے جناب سلمان سے پوچھا تھا، اے سلمان محمدی انسان کو کتنا بولنا چاہیے، انسان کو کتنا کلام کرنا چاہیے؟ تو جناب سلمان نے کہا بہتر تو یہی ہے کہ انسان کم بولے، مگر جب ذکر علی کے گھر کا آ جائے تو جب تک زبان نہ کٹے بولتا رہے۔ صلوات پڑھیں باور۔ بہتر تو یہی ہے کہ انسان کم بولے، جب ذکر علی کے گھر کا آ جائے جب تک زبان نہ کٹے بولتا رہے۔ کون ہے جناب سلمان؟ دروازے علی پر نوکری دیتے تھے جناب سلمان، علی کے دروازے پر علی کے گھر کے آنگن کا طواف کرتے تھے جناب سلمان۔ جناب سلمان شیراز کے رہنے والے تھے، فارس کے رہنے والے تھے۔ جناب سلمان کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے۔ جناب سلمان، پوچھنے والوں نے جناب سلمان سے سوال کیا، اے سلمان محمدی تم تو شیراز کے رہنے والے تھے، تم تو فارس کے رہنے والے تھے، تمہارے اپنے غلام تھا، تمہارا اپنا قبیلہ تھا، تمہاری اپنی خاندان تھی، وہاں سب کچھ چھوڑ کر دروازے علی پر کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ جو جناب سلمان نے جواب دیا ہے، اگر آپ سب مل کر بھی بول دیں گے تو جناب سلمان کے جواب کا حق ادا نہیں ہوگا۔ پوچھنے والوں نے جناب سلمان سے پوچھا، جناب سلمان آپ تو شیراز کے رہنے والے تھے، فارس کے رہنے والے تھے، آپ کے اپنے غلام تھے، آپ کا اپنا قبیلہ تھا، وہاں سب کچھ چھوڑ کر علی کے دروازے پر کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ جناب سلمان نے کہا سنو، پہلے جہاں میں رہتا تھا وہاں لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، اب جہاں رہتا ہوں یہاں ستارہ سجدہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بابا۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ پہلے جہاں میں رہتا تھا وہاں لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، اب جہاں رہتا ہوں یہاں پر ستارہ سجدہ کرتا ہے، اس لیے کہ ان کا ذکر عبادت ہے۔ میرے نوجوانوں میں جو موضوع لے کر چلا ہوں، محمد کا اصلی اسلام، بنی امیہ کا نقلی اسلام، یہ ملا کیسے، یہ جڑے کیسے؟ فتح مکہ پر نبی اللہ نے کہا بلال جب اذان ختم ہو گئی ان مکے والوں سے کہہ دو کہ نبی کچھ کہنا چاہتے ہیں، نبی کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ فتح مکہ ایک مرتبہ نبی اللہ اٹھے، نبی اللہ نے کہا اے مکے والوں میرے آنے کی وجہ سے گھبراؤ نہیں، مکے والوں ہم تم کو 3 آپشن دیتے ہیں۔ نبی اللہ نے مکے والوں سے کہا دیکھو جو حرم میں آ جائے، کعبے میں آ جائے اس کے لیے پناہ، جو اپنے اپنے گھر میں دروازہ بند کر لے اس کے لیے پناہ، جو ابو سفیان کے ہاں چلا جائے اس کے لیے پناہ۔ نبی اللہ نے 3 پناہ گاہ بتلائی۔ یہ میرے نوجوان گھبرانے لگے، معصوم محمد کی زبان زبان بلاغت ہے۔ نبی اللہ نے کہا 3 ذات کو پناہ ہے، جو کعبے میں آئے اس کے لیے پناہ، جو گھروں میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کے لیے پناہ، جو ابو سفیان کے ہاں چلا جائے اس کے لیے پناہ۔ اے اللہ کے رسول آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نبی اللہ نے کہا میں آج فیصلہ کرتا ہوں یہ مسلمان 3 کیٹیگری کے ہوں گے، یہ مسلمان 3 طرح کے ہوں گے۔ نبی اللہ ہم کو سمجھے نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نبی اللہ نے کہا سنو، جو کعبے میں آ جائے وہ پیور مسلمان،
جو گھروں میں دروازہ بند کر لے وہ بزدل مسلمان، جو ابو سفیان کے ہاں چلا جائے وہ منافق مسلمان۔ ایک صلوات پڑھیں بابا۔ یہی وجہ ہے کہ حرم کے خلاصے کا نام رکھا حسین، ابو سفیان کے نتیجے کا نام رکھا یزید، محمد کا اصلی سلام بنی امیہ کا نقلی سلام، یہ مل کیسے گیا؟ سنیے یہ جڑا کیسے؟ جو نبی اللہ نے پیش کیا وہ تھا اصلی سلام، جو بنی امیہ نے پیش کیا وہ تھا نقلی سلام۔ لوگوں نے کوشش کی کہ اس دونوں کو ملا دیا جائے، مکس کر دیا جائے، خلط ملط کر دیا جائے، تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ اصلی سلام کون ہے، نقلی سلام کون ہے۔ کیسے ملا سنیے، دیکھیے اکثر بیماریاں آ جاتی ہیں، مثال کے ذریعے یہ محمد کا اصلی سلام بنی امیہ کا نقلی سلام ملا کیسے؟ بیماری آ جاتی ہے، مثال کے طور پر ابھی ایک وبا پھیلی تھی، کیا نام ہے؟ کورونا۔ لوگ بیمار پڑ رہے تھے، لوگ پریشان تھے۔ غور سے سنیے گا، اب مان لیجئے ایسے عالم میں اعظم گڑھ میں کوئی ایک ایسا ڈاکٹر آ گیا جس نے ایک ایسی دوا بنا دی کہ لوگ اچھے ہونے لگے، ہر گھر میں اس ڈاکٹر کی تعریف ہونے لگی، واہ واہ ماشاءاللہ کیا ڈاکٹر آ گیا، اس نے پوری بستی کو بچا لیا۔ سارے لوگ اس ڈاکٹر کی طرف جھکے، مگر کچھ افراد اس ڈاکٹر سے نفرت کرنے لگے۔ وہ لوگ جن کا کاروبار مریضوں پر چلتا تھا، ان کے چولہے ٹھنڈے، محمد کا اصلی سلام بنی امیہ کا نقلی سلام ملا کیسے؟ ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ اب کیا ہوگا، یہ ڈاکٹر پورے اعظم گڑھ میں مشہور ہو گیا ہے، یا الٹی سیدھی جو دوا دیتے یہ تو کوئی لے گا نہیں۔ ان لوگوں نے ایک پروگرام بنایا، ایک میٹنگ کی، کہا دیکھو ایسا کرتے ہیں رات میں سوتے ہوئے ڈاکٹر کو مار دو، اگر دن میں ماریں گے تو پبلکسٹی خراب ہو جائے گی، رات میں سوتے ہوئے ڈاکٹر کو مار دو۔ ڈاکٹر بھی بہت بڑا ہوشیار تھا، وہ رات میں اپنے بستر پر نہیں سوتا تھا، اپنے اسسٹنٹ کو سلاتا تھا۔ آپ پہنچ نہیں پا رہے ہیں، اور اسسٹنٹ اتنا بڑا جانباز تھا کہ اس سے بڑے بڑے کانپتے تھے، بڑے بڑے خوف کھاتے تھے۔ کہا آپ کیا کریں، یہ ڈاکٹر تو رات کو بھی مرنے کو تیار نہیں۔ ان لوگوں نے پھر پروگرام بنایا، پھر مشورہ کیا، کہا دیکھو ایسا کرتے ہیں اسی لال رنگ کی دوا دیتے ہیں جیسی وہ دیتا ہے، اور رائپر پر اسی کا نام لکھتے ہیں اور اسی کے نام پر بیچتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، کلر وہی، ریپر پر اسی کا نام، مگر میٹیریل اپنا ڈالا۔ اب جب دوا بجائے فائدے کے نقصان کرنے لگی تو ہنگامہ مچ گیا۔ یہ انسانیت کا دشمن کون آ گیا؟ میرے نوجوانوں، اسی طریقے سے پورے عرب کا سماج، اونچ نیچ، غریب امیر، غلام آزاد، چھوٹے بڑے سب بیمار تھے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو معالج کائنات بنا کر بھیجا۔ ہم نبی اللہ نے اشہد واللہ الہ الا اللہ کا وہ ٹیبلیٹ بانٹا جس سے بیمار معاشرہ صحت مند ہونے لگا۔ بنی امیہ کو یہ بات کھٹکنے لگی کہ ہمارے لات، منات، عزا، ہبل یہ کہاں جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں نے کہا دیکھو ایسا کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، نام لو ان کا، مال بیچو اپنا۔ ایک صلوات پڑھیں بابا۔ نام لو ان کا اور مال بیچو اپنا۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، نام بھی انہی کا لیا، محمد کا اصلی سلام بنی امیہ کا نقلی سلام ملا کیسے؟ نام بھی وہی لیا، جھنڈا بھی اسلام کا اٹھایا، اور اسلام کے پرچم کے نیچے کفر کا مال بیچا۔ اب جب دوا بجائے فائدے کے نقصان کرنے لگے تو ایک ہنگامہ مچ گیا۔ یہ انسانیت کا دشمن کون آ گیا؟ میرے نوجوانوں، یہ انسانیت کا دشمن کون آ گیا؟ تو کسی نے کہا ذرا چیک تو کیجئے، اس میں 2 نمبر کی دوا تو نہیں ملی ہے۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ چیکنگ ہوتی ہے لیب میں۔ امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں ایک لیب تیار کیا جس کا نام رکھا کربلا، اور للکارا یزید کو۔ یزید جو لایا تھا وہ تھی سیاست، حسین جو لائے تھے وہ تھا اسلام۔ امام حسین نے کربلا نام کا ایک ایسا لیب بنایا، ایسا لیب بنایا کربلا نام کا، کہ اب کوئی
2 نمبر کی دوا نہیں بیچ پا رہا ہے۔ کربلا میں پتہ چل جا رہا حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، حق والا کون ہے، باطل والا کون ہے۔ حسین نے لیب بنایا، نام رکھا کربلا۔ کیا نام ہے؟ کربلا۔ کربلا نام ہے تبدیلی کا، کربلا نام ہے انقلاب کا، کربلا کی سرزمین۔ میرے نوجوانوں، یہ آپ کہیں گے ترقی یافتہ زمانہ ہے، یہ مائک کیوں چل رہا ہے؟ تاکہ آواز آپ تک آسانی سے پہنچے۔ پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ تاکہ گرمی نہ لگے۔ کہتے بھئی یہ بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ یہ آپ مجھ کو ایمان سے بتائیے، یہ ساری دنیا لگی ہوئی ہے، ایک سے گاڑیاں بن رہی ہیں کہ انسان کو سکون مل جائے، ایک سے ایک چیزیں بن رہی ہیں کہ انسان کو سکون مل جائے، تو انسان کو سکون کیوں نہیں مل رہا ہے؟ جب ساری دنیا لگی ہوئی ہے انسان کو سکون مل جائے، انسان کو سکون مل جائے، یہ بنا دو وہ بنا دو، انسان تو یہ بے چینی کیوں ہے، یہ بے سکونی کیوں ہے، یہ انسان پریشان کیوں ہے؟ یعنی پتہ چلا دنیا والوں نے جتنی چیزیں بنائی وہ جسمانی سکون کے لیے ہے، روحانی سکون کے لیے نہیں ہے۔ توجہ نہیں کیا۔ اے دنیا والوں، آؤ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محلوں میں جسموں کو سکون ملتا ہے، عزا خانوں میں روحوں کو سکون ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں بابا۔ عزا خانوں میں ایک اور صلوات پڑھیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ قبلہ محلوں میں جسموں کو سکون ملتا ہے، عزا خانوں میں روحوں کو۔ ایمانداری سے بتائیے کربلا کیا نام؟ تبدیلی کا۔ یہیں پر لا کر بھیا آپ لوگ ایک نئی BMW گاڑی کھڑی کر دیجئے، بالکل نئی گاڑی، اور پورے اعظم گڑھ میں اعلان کروا دیجئے کہ یہ گاڑی آگرہ جا رہی ہے، جس کو تاج محل دیکھنا وہ چلے۔ بستی سے 1-2 لوگ نکلیں گے، بقیہ لوگ کہیں گے ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ابھی ہم جا نہیں سکتے۔ نہیں چچا، یہی پلا کرے کھٹارا بس کھڑی کر دیجئے اور اعلان کر دیجئے یہ بس کربلا جا رہی ہے۔ ہر کوئی آ جائے گا، بھیا ہم کو بھی بیٹھا لو، گرمی بہت ہے ہونے دیجئے، ٹھنڈک بہت ہے ہونے دیجئے۔ یعنی پتہ چلا جسمانی سکون اور ہوتا ہے، روحانی سکون اور ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گا۔ جسمانی سکون اور ہے، روحانی سکون اور ہے۔ جی کربلا نام ہے تبدیلی کا، کربلا نام ہے انقلاب کا، کربلا نام ہی ہے تبدیلی کا۔ آپ مولا کے چاہنے والے ہیں تو آپ اپنے کردار سے ثابت کر دیجئے آپ حسین کے ماننے والے ہیں، آپ حسین کے چاہنے والے ہیں۔ جی محرم آیا چلا گیا، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کالا کپڑا پہن لینا یہ حسینی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ آپ معاشرے میں تب حسینی بنیں گے جب آپ اپنے کردار سے دوسروں کو حر بنا دیں، جی تب آپ حسینی بنیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، اچھا اہل بیت کے نام پہ نام رکھ لینا کمال نہیں ہے کہ نام ہو گیا اہل بیت کے نام پہ تو آپ ہو گئے مولا کے چاہنے والے۔ زبانی دعویٰ نہیں، کردار سے ثابت کر دیجئے کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ کردار، معاشرے میں ٹائٹل لے کر گھومنا آسان ہے کہ پیسہ ہو گیا زیارت کر کے چلے آئے گئے، اب دل میں تمنا پورا اعظم گڑھ ہمیں کربلائی صاحب بولے، سارے لوگ حاجی صاحب بولیں۔ ہم نے دیکھا اسی معاشرے میں، سنیے بات غور سے سن لیجئے گا، سراج مہدی کو بھول جائیے گا، سراج مہدی کی اس بات کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی زیارت کر کے آ گیا، لوگ فوراً قریب جاتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہا بھیا کربلائی صاحب ہے۔ بہت اچھی بات، زائر امام حسین کا احترام کرنا ضروری ہے، مگر یاد رکھیے گا کسی کربلائی کا ہاتھ چومنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھ لینا یہ ہاتھ معاشرے میں لوگوں کی جیب تو نہیں کاٹ رہا ہے۔
کہیں ایسا تو نہیں ہے تو کربلائی صاحب، مگر ان کی نگاہ پڑوسیوں کی زمینوں پر ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے انجمن کے صاحب بیاس، ہے انجمن کے نہواں خان، ہے گاؤں کے مقدس آدمی، ہے مسجد کے متولی، ہے انجمن کے سیکریٹری، ہے صدر. کہیں ایسا تو نہیں ہے ان کی نگاہ معاشرے میں پڑوسیوں کی زمینوں پر ہے. قبلہ آپ کو اپنے کردار سے ثابت کرنا پڑے گا. اچھا ایک بات بتاؤں، جب کوئی خطیب اس ٹاپک پر مجلس پڑھنے لگتا ہے، حسد، جلن خوری، زمین غصب کرنا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ مجلس کے بعد مولانا کی سب سے زیادہ تعریف وہی کرتا ہے جو اس میں پہلے سے ملوث ہوتا ہے. جی اس کا یہ مطلب نہیں آپ تعریف نہ کیجئے، ہم نے دیکھا ہے. جی ایک میرے استاد تھے مولانا ظہرقین صاحب، ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے اسی موضوع پر، زمین غصب کرنا. ایک صاحب آئے کہنے لگے مولانا کیا مجلس پڑھتی زمین غصب کرنے کے اوپر. اچھا مولانا ظہرقین صاحب ان کو قاعدے سے جانتے تھے. کہا مولانا کیا مجلس پڑھ دی؟ ظہرقین صاحب نے کہا مجلس اتنی ہی پسند آ گئی ہے تو جس کا دبائے واپس کر دو. ایک صلوات پڑھ دے. جس کا دبائے ہیں واپس کر دیجئے. ایسا نہ ہو کہ جلوس میں سب سے لمبا چندہ دیتے ہیں مگر گاؤں میں سب سے لمبی زمین غصب کرتے ہیں. جی آپ کو اپنے کردار سے ثابت کرنا پڑے گا. آپ ہی ایمانداری سے بتائیے ہمارے اس پورے علاقے میں چچا مجلس پہلے زیادہ ہوتی تھی اب زیادہ ہوتی ہے؟ تیز سے بول دیجئے. اب زیادہ ہوتی ہے. جلوس پہلے زیادہ تھا اب زیادہ ہے. اب زیادہ. شب داری پہلے زیادہ تھی اب زیادہ ہے. اب زیادہ. یہ بتائیے غیبت پہلے زیادہ تھی اب زیادہ ہے؟ چغل خوری پہلے زیادہ تھی اب زیادہ ہے؟ جلن خوری پہلے زیادہ تھی اب زیادہ ہے؟ تو آخر وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ یا ہمارے معاشرے میں یہ مجلس بڑھی تو غیبت کیوں بڑھ گئی؟ جلوس بڑھا تو فساد کیوں بڑھ گیا؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا، جلوس بڑھا تو فساد کم ہو جاتا. مجلس بڑی تھی غیبت کم ہو جاتی. ہم نے پورے ہندوستان میں دیکھا جلوس بڑھا تو فساد بڑھ گیا. وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جلوس تو بڑھا خلوص نہیں بڑھا. جلوس بڑھا خلوص نہیں بڑھا. میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، خلوص بڑھنا چاہیے. دیکھیں ممبر پر آ کر جنت بانٹ کر چلے جانا آسان ہے. جی مجلس مجلسی نہیں ہے جس میں کوئی پیغام نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں بابا. وہ مجلس مجلسی نہیں جس میں کوئی پیغام نہ ہو، کوئی میسج نہ ہو. مجلس آئے ممبر پر، دیکھیے آپ نے سنتے رہتے ہیں جو بھی غم حسین میں روئے رلائے اس کے اوپر جنت واجب، یہاں تک سب پڑھتا ہے. حتیٰ کی روایت ہے جس نے چھٹے امام سے امام حسین علیہ السلام کے غم میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو بہایا اس کے اوپر جنت واجب. یہاں تک سب نے پڑھ دیا. سوال یہ میرے نوجوان سے، کیا ہر رونے والا جنتی؟ ہر رونے والا جنتی؟ آپ نے روایت سنی کہ کربلا کے میدان میں پیاس کی شدت سے جب جناب علی اصغر نے اپنی زبان کو ہونٹوں پر پھیرا تو یہ منظر دیکھ کر ظالمین رونے لگے. تو کیا وہ بھی جنتی؟ پتہ چلا ہر رونے والا جنتی نہیں ہوتا. آپ مجلس حسین میں آئیے، اتنا روئیے روئیے کہ آپ کا رومال اشکوں سے بھر جائے. اگر مجلس کے فوراً بعد دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، جلن خوری کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، زمین غصب کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. آپ کو اپنے کردار سے ثابت کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے اخلاق سے ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ مولا کے چاہنے والے. تو کربلا نام ہے تبدیلی کا. آج پورے ہندوستان میں کہیں بھی چلے جائیے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے امام حسین علیہ السلام کے قاتل کا نام، تو سب فوراً بتا دیں گے یزید. آپ نے کبھی سوچا نہ اس کا تعلق کلمہ گو سے، نہ دین سے، نہ اسلام سے، آخر امام حسین کے قاتل کا نام کیسے جانتا ہے؟ سب بتا دیں گے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی نظر پوری تاریخ پر پڑی. چونکہ آپ بتائیے شہزادی بزرگ ہیں امام حسین علیہ السلام،
ظاہر سی بات ہے بی بی فاطمہ، مگر شہزادی کے قاتل کا نام دنیا کے سامنے نہیں آیا۔ اسی مراد آباد میں کوئی قتل ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اور لکھنؤ میں کوئی حادثہ ہو جائے تو کہا کہ قاتل کا نام پہلے نیوز چینلوں میں آئے گا۔ کہا بھیا لکھنؤ کے قاتل کا نام، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ اتر پردیش کی راجدھانی ہے، کیپٹل ہے، صدر مقام ہے، یہ گاؤں ہے، یہاں کے قاتل کا نام بعد میں سامنے آئے گا۔ آپ بتائیے شہزادی کا واقعہ کہاں ہوا؟ مدینہ سٹی، شہر۔ امام حسین کا واقعہ کہاں ہوا؟ کربلا، جنگل، صحرا، بیابان، آبادی سے دور۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ جنگل کے قاتل کا نام سامنے آیا، شہر کے قاتل کا نام سامنے نہ آیا؟ ہونا یہی چاہیے تھا کہ شہر کا قاتل پہلے پکڑا جاتا، جنگل کا قاتل کا نام بعد میں سامنے آتا، مگر امام حسین کا واقعہ کربلا میں ہوا، جنگل میں، جنگل کا قاتل صاحب کے سامنے آ گیا، مدینہ شہر کے قاتل کا نام سامنے نہیں آیا۔ مولا کائنات، تاریخ کا اتنا بڑا نام، عین حالت سجدہ میں مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی، اتنا بڑا نام۔ اصلی قاتل کا نام کون؟ کسی سے پوچھ لیجئے، بہت زیادہ بتا دیں گے ابن ملجم۔ مجلس سنتے ہیں، جبکہ یہ میٹنگ کس ٹیبل پر کی گئی، تلوار کہاں سے سپلائی کی گئی، یہ کسی کو نہیں پتا۔ اصلی قاتل کون، ان کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ لوگوں نے یہ لکھ دیا چونکہ ابن ملجم قطامہ نام کی عورت سے محبت کرتا تھا اور قطامہ نے مہر میں مولا کائنات کا سر مانگا تھا، لہذا عشق کے جوش میں آ کر ابن ملجم نے مولا کائنات کے سر پر ضربت چلا دی۔ آپ بتائیے علی کے قتل کی اتنی بڑی سازش کو لوگوں نے قطامہ ابن ملجم کی محبت میں سمیٹ دیا، اصلی قاتل کا نام سامنے نہ آیا مولا کائنات کے۔ امام حسن علیہ السلام کے قاتل کا نام، امام حسن جو بہت زیادہ مجلس سنتے ہیں بتا دیں گے جودہ بنت اشاس یا جادہ بنت اشاس۔ اصلی قاتل کون؟ اصلی قاتل کون؟ نام سامنے، لوگوں نے چھپا لیا، لوگوں نے تاریخ ہمیں یہ لکھ دیا چونکہ امام حسن علیہ السلام شادی بہت کرتے تھے اور طلاق بہت دیتے تھے، لہذا طلاق سے بچنے کے لیے جودہ بنت اشاس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ آپ بتائیے یہ تاریخی شرارت ہے؟ کوئی عورت ہے جو طلاق سے بچنے کے لیے بیوہ ہونا منظور کرے؟ اصلی قاتل کا نام سامنے۔ امام حسین کی نظر پوری تاریخ پر پڑی، امام حسین نے کہا اچھا اماں زہرا کے قاتل کو چھپا لیا، بابا علی کے قاتل کو چھپا لیا، بھیا حسن کے قاتل کو چھپا لیا، تمہاری عادت پڑ گئی ہے تم قاتلوں کو چھپا لیتے ہو، تو اب یہ فیصلہ گھر میں نہیں ہوگا۔ عادت پڑ گئی ہے قاتلوں کو چھپاتے ہو تو یہ فیصلہ اپنوں میں نہیں ہوگا، اب ہوگا فیصلہ میدان میں۔ امام حسین نے کہا پوری تاریخ پر پڑی، 71 کو نکالا کربلا کے میدان میں آئے، ساری دنیا موت سے ڈرتی ہے، امام حسین نے کربلا میں ایسے نکالے جنہوں نے موت کو ڈرایا، جن کے سامنے موت بھی کانپتی ہوئی نظر آئے کربلا کے میدان میں۔ امام حسین نے کہا تمہاری عادت پڑ گئی تم قاتلوں کو چھپا لیتے ہو، اماں زہرا کے قاتل کو چھپا لیا، بابا علی کے قاتل کو چھپا لیا، اصلی قاتلوں کو چھپا لے تو اب کوئی چہرہ نہیں چھپا سکتا۔ آئے کربلا کے میدان میں، مولا ایک دن جنگ کو ٹال رہے ہیں۔ مولا جنگ کو کیوں ٹال رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں اپنے دشمنوں کو جمع کر رہا ہوں۔ مولا آپ اپنے دشمنوں کو جمع کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں سنو، یہ 5000 ہوتے تب بھی قتل ہوتے، 10,000 ہوتے تب بھی قتل ہوتے، 1 لاکھ ہوتے تب بھی قتل ہوتے کربلا کے میدان۔ یہ 9 لاکھ کا مجمع جمع اس لیے کر رہا ہوں جب یہ لوگ دیر سے، یہ لوگ تاخیر سے اپنے اپنے گھروں کو پہنچیں گے تو ان کے گھر والے، ان کے بچے، ان کے محلے والے، ان کے پڑوس والے، ان کے گاؤں والے ان سے سوال پوچھیں گے کہاں گئے تھے؟ یہ کہیں گے کربلا گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ بیعت لینے گئے تھے۔ بیعت کون مانگ رہا تھا؟ یزید مانگ رہا تھا۔ حسین نے بیعت کی نہیں کی، تم نے کیا کیا؟ ہم نے امام حسین کو قتل کر دیا۔ مولا نے کہا یہ 9 لاکھ چشم دید گواہ
पूरी दुनिया में फैला रहा हूं, तो हमारे कत्ल की वजह बताएंगे, तो हमारे कातिल का नाम बताएंगे, ताकि ये दुनिया जान जाए कि असली कातिल का नाम कौन है। कोई कातिलों को ये पूरे चश्मदीद गवाह पूरी दुनिया में फैला रहा हूं। ये थी हिकमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और हिकमत जनाब ज़ैनब क्या है? ये जो आज पूरी दुनिया में जिससे पूछे हुसैन के कातिलों का नाम सब जानता है। जनाब अली अकबर का कातिल कौन, मौला अब्बास का कातिल कौन, सबके कातिलों को जानता है। क्यों? ये हिकमत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और हिकमत जनाब ज़ैनब है जो आपके सामने कातिलों का नाम आया। जब ये करबला के बाद दरबार में इनाम बट रहा था, दरबार यजीद में जनाब ज़ैनब खड़ी हैं, इनाम बांटे जा रहे थे। तुमने कितनी चादर लूटी, इतनी चादर, इतना इनाम, कितने तमाचे मारे, इतने लो इतना इनाम, कितना जुल्म किया, इतना लो इतना इनाम। इनाम बट रहा था। हमने कहा जनाब ज़ैनब आपके भैया के कातिलों को इनाम मिल रहा है, आप खामोश खड़ी हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा जब तक इनाम बट रहा है तब तक नहीं बोलूँगी। क्यों? का इनाम नहीं बट रहा है, यह भैया की शहादत सिपुर्द कलम हो रही है, यही बाद में काम आएगी कि किसने क्या क्या जुल्म किया। ये है हिकमत। और यही हुआ जब जनाब मुख्तार का कब्ज़ा हुआ है कूफे में, तो जनाब मुख्तार ने कहा पता कैसे चले किसने किसको कैसे मारा, तो पकड़ कर लाया गया जो जिसके पास वो पूरी फहरिस्त मौजूद थी। ये जो अंदर की डिटेल है ना, ये वक़बा बिन सौदान से, जो हज़रत रुबाब का ग़ुलाम था। तारीख़ तबरी में इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। ये थी इमाम हुसैन की हिकमत अमली। अगर हमारे 72 जाम शहादत पी कर करबला की सरज़मीन पर सो भी जाएं, तो इनकी मज़लूमियत को ज़बान मिले कि सरकारी रिकॉर्ड दरबार यजीद में भी हो, दरबार मुख्तार में भी हो। हमारी शहादत का दस्तावेज़ कोई मिटा नहीं सकता। दुश्मन चाहे तो यजीद से ले ले, दोस्त चाहे तो मुख्तार से ले ले। एक सलवात पढ़ेंगे। कोई नहीं मिटा सकता हमारी शहादत का दस्तावेज़। मेरे नौजवानों, मेरे अजीज़ों, हिकमत जनाब ज़ैनब, हिकमत मौला हुसैन। जनाब ज़ैनब यानी अपने बाप की ज़ीनत। कायनात में कुछ ही बेटियां तो हैं जो अपने बाप के लिए कुछ बनी हैं। एक नबी की बेटी फ़ातिमा, एक अली की बेटी ज़ैनब, एक हुसैन की बेटी सकीना। सकीना यानी अपने बाप का सुकून। अज़ादारान मज़लूम करबला मौलाए कायनात घर में दाखिल हुए। अली ने क्या देखा? फ़ातिमा परेशान है, फ़ातिमा घबराई हुई हैं। अली ने पूछा फ़ातिमा क्या हुआ? फ़ातिमा ने कहा अबुल हसन, अभी अभी मैं सोई हुई थी, मैंने ख्वाब में देखा कि बाबा आए हुए हैं। अज़ादारो, दादी और पोती के मसाइब में कितनी यकसानियत है। दादी ने मदीने में ख्वाब देखा, पोती ने कैद खाने शाम में ख्वाब देखा। ए फूफी अम्मा, अभी अभी मेरे बाबा आए हुए थे। अज़ादारो, फ़ातिमा का नाम फ़ातिमा, सकीना का भी नाम फ़ातिमा है। इस बच्ची का नाम भी फ़ातिमा। एक किताब है फ़ातिमा से फ़ातिमा तक, उसमें लिखा है कि दादी और पोती के मसाइब में कितनी यकसानियत है। फ़ातिमा को भी बाबा के बाद रोने नहीं दिया गया, सकीना को भी बाबा के बाद रोने नहीं दिया गया। फ़ातिमा पसलियों पे हाथ रख कर रोती थी, सकीना चेहरे पे हाथ रख कर रोती थी। बस फ़र्क इतना था, फ़ातिमा 18 साल में ज़ईफ़ हो गई, सकीना 4 साल में ज़ईफ़ हो गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारान मज़लूम करबला, एक रवायत पढ़ना चाहता हूँ। क़यामत की रवायत है। अज़ादारों, रोने और रुलाने के दिन है, साहिब औलाद का मजमा है। क़यामत की रवायत है। 4 साल की बतूल है,
زندان شام ہے، شام کا قید خانہ ہے، 4 سال کی یتیمہ ہے، صاحب اولاد کا مجمع ہے، میری مائیں بہنیں عزاداروں، یہ قیامت کی روایت ہے، اگر آپ نے تصور کر لیا تو زندہ رہنا کھلے گا۔ 4 سال کی بطول زندان شام پہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک ضعیفہ قریب آتی ہے، ضعیفہ نے 4 سال کی بطول کو دیکھا، ضعیفہ کہتی یہ بچی میں روز زندان کے دروازے سے گزرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں تو زندان کے دروازے پر بیٹھی رہتی ہے، اے بچی اتنا بتا دے تیرا نام کیا ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ضعیفہ کہتی بچی بتا دے تیرا نام کیا ہے؟ عزادارو ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے اچھا بچی کیا پانی لاؤں، پانی پیے گی؟ سکینہ کہتی ہے ضعیفہ پانی کیسے پی لوں، میرا بھیا پیاسا مارا گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ضعیفہ کہتی ہے بچی کیا کھانا لاؤں، کھانا کھائے گی؟ 4 سال کی بطول کہتی ضعیفہ کھانا کیسے کھا لوں، میرا بھرا گھر بھوکا پیاسا مارا گیا۔ عزادارو ضعیفہ بار بار کہتی ہے بچی نہ تو کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، بچی بتا دے تیرا نام کیا ہے؟ اے بچی بتا دے تیرا نام کیا ہے؟ جب 4 سال کی بطول بولتی نہیں، عزادارو اب قیامت ہو گئی۔ ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے اے بچی اتنا بتا دے تیرا بھیا کون ہے، تیرا وارث کون ہے؟ سکینہ نے اشارہ کیا اے ضعیفہ وہ جو زندان کے کنارے دیکھ رہی ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیا ہے، وہی میرا بھیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ وہی میرا وارث ہے، وہی میرا بھیا ہے۔ لیجیے عزادارو ضعیفہ کہتی ہے اے بچی اپنے بھیا کو بلا دے، میں تیرے بھیا سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، میں تیرے بھیا سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ سنو گے عزادارو؟ اتنے میں میرا بیمار امام زخمی پیروں سے چلتا ہوا زندان کے دروازے پر آیا۔ ضعیفہ کہتی ہے قیامت ہو گئی۔ عزادارو ضعیفہ کہتی ہے اے قیدی میں جانتی ہوں قیدیوں کو تکلیف نہیں دیتے، مگر اے قیدی ایک سوال کرتی ہوں کیا جواب دے گا؟ میرے بیمار امام نے کہا بول ضعیفہ تیرا سوال کیا ہے؟ ضعیفہ کہتی ہے اے قیدی کیا اپنی بچی کو بیچے گا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلا۔ نہیں عزادارو اگر رونا نہ آئے تو گناہوں کی معافی مانگیے گا۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے قیدی کیا اپنی بچی کو بیچے گا؟ بیچ دے قیدی، تیری یہ 4 سال کی بچی تو بولتی بھی نہیں ہے، ایک قیدی بیچ دے۔ اتنا سننا تھا میرے بیمار امام کو جلال آ گیا۔ اے ضعیفہ تو نے پہچانا نہیں ہم کون ہے؟ ضعیفہ کہتی نہیں نہیں قیدی میرے کہنے کا مطلب غلط نہیں تھا، میرا ارادہ غلط نہیں تھا۔ سنو گے عزادارو قیامت ہو گئی۔ مولا کہتے ہیں اے ضعیفہ تو کہنا کیا چاہتی تھی؟ ضعیفہ کہتے اے قیدی میرا مطلب یہ تھا اس چھوٹی سی بچی کو لے کر جاؤں، نہلا دھلا کر نئے نئے کپڑے پہناؤں، نئی نئی سواری پر بیٹھاؤں، اس بچی کو لے کر مدینے جاؤں گی، وہاں میرے مولا حسین رہتے ہیں، اللہ نے ایک بیٹی دیا ہے اس کا نام سکینہ ہے، میں لے جا کر کہوں گی اے مولا سکینہ کی کنیز لائے ہوں۔ جناب زینب نے کہا اے ضعیفہ پہچان یہی سکینہ۔
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں آزاداران مظلوم کربلا ان کو کوئی پہچاننے والا نہ تھا. 4 سال کی بطول سکینہ ہے. ہاں آزادارو ابھی آپ کے سامنے علم مبارک برآمد ہونے جا رہا ہے. آپ لوگ زیارت کیجیے. یہی علم ہے آزادارو. جب بچوں میں صدائیں بلند ہو رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس، ایک مرتبہ مولا عباس نے علم کو اٹھایا. 4 سال کے بطول نے علم میں مشکیزے کو باندھا. یہی علم تھا. آزادارو قیامت ہو گئی. مگر ہاں آزادارو ابھی آپ کے سامنے تابوت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا. آزادارو بڑے احترام سے بوسہ لینا. رونے اور رلانے کے دن ہے آزادارو. کربلا کے میدان میں جب سارے شہید ہو گئے تو سب کو پینے کے لیے آب کوثر دیا گیا. سنو گے آزادارو، جب مولا عباس کو پینے کے لیے آب کوثر دیا گیا، عباس نے کہا بھی میں آب کوثر نہیں پیوں گا، میری سکینہ پیاسی ہے، میری بچی پیاسی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے پروردگار عالم، 14 معصومین کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. اے پروردگار عالم، 14 معصومین کا واسطہ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار 14 معصومین کا واسطہ ہمارے آخری امام زمانہ کو ظہور میں تعبیر. آپ حضرات سے گزارش ہے مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نسیم اختر مرحوم ابن سید اظہار حسین مرحوم کی روح کی اصالت سے ماتم